بڑی بہن کی شادی نہیں ہو رہی، عمر گزرتی جا رہی ہے، ہم دعا ہی کر سکتے ہیں اللہ اس کے لیے کوئی اچھا رشتہ نصیب کر دے، اور اس کا علاج یہی ہے کہ سورۃ الاحزاب پڑھ کے دعا کریں، سورۃ الرحمن پڑھ کے دعا کریں، اور اللہ تعالیٰ میاں بیویوں کے درمیان اتفاق ہو، اتحاد ہو، اللہ سب کو اولاد صالح عطا فرمائے۔ طائف میں جائیں، طائف شہر سے بھی احرام باندھ سکتے ہیں، اسے راستے میں میقات ہے، وہ باقاعدہ بورڈ لگے ہوئے ہیں۔ ہم تو روز الحمدللہ مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ پتہ نہیں ہوٹل میں نماز، اگر اگلی صفحے ملیں تو ٹھیک ہے ورنہ نہیں ہوتی۔ کیا طواف توبہ؟ ہاں، توبہ کی نیت سے بھی کر سکتے ہیں، کسی کام کی نیت سے بھی کر سکتے ہیں۔ اگر قرآن کی صورتیں نماز میں آگے پیچھے ہو گئیں کچھ نہیں ہوتا۔ عبدالصمد بھی اللہ شفا عطا فرمائے۔ ایک آدمی صفا دوڑ رہا تھا، وضو ٹوٹ گیا، اس نے پھر وضو نہیں کیا اور بغیر وضو کے صفا پوری کر لی، وہ بھی ہو گئی۔ یہ جو جرابیں ہیں یہ موضع میں داخل نہیں ہیں، موضع چمڑے کا ہوتا ہے۔ جو لوگ جنازہ مطاب میں کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں اللہ سب کا قبول کرے۔ میری والدہ بچہ بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ بالکل آپ حرم میں بھی نماز قضا پڑھتے رہیں، لیکن یہ نہیں کہ ایک پڑھیں تو لاکھ ادا ہو جائے گی، لاکھ کا ثواب ملتا ہے، ادا ایک ہوگی۔ ٹھیک ہے، مکے پہنچنے کے بعد ہم نے 2 رکعت نہیں پڑھی، طواف کیا، تو اللہ کے بندے مسجد الحرام کا تحیہ ہے ہی طواف، 2 رکعت نہیں پڑھنی چاہیے۔ یہ جب آپ مدینے جائیں گے تو وہاں پوچھیں گے کہ ثقیفہ بنی، اب میرے خیال میں اب وہ جگہ سب حرم میں آ گئی۔ فقیروں سے مراد غریب ہے، اور کیا مراد ہے؟ 3 یوم کے بعد جو کھانے ہوتے ہیں وہ سب بدعت ہیں۔ سگریٹ پینا حرام ہے، وہ کیسے؟ اس لیے حرام ہے کہ ایک تو آپ اپنا سینہ جلاتے ہیں، ہاتھ جلاتے ہیں، اپنے نوٹوں کو اپنے ہاتھ سے آگ لگاتے ہیں، تو اس سے بڑا حرام کیا ہوگا؟ ویسے تم کبھی 1 روپے کو لپیٹ کے آگ نہیں لگاؤ گے، لیکن سگریٹ کے ذریعے کتنے نوٹ روز جلاتے ہو، اور پھر بدبو الگ ہے۔ انگور کا کچا شیرہ جب تک نشہ نہ ہو پی سکتے۔ 12 لیکوریا کا مسئلہ ہے تو آپ ہر نماز کے لیے نیا وضو کریں اور یہ پیمپر وغیرہ استعمال کریں۔ اگر آدمی حمام میں گیا، اوپر والی چادر لٹکا دی، کوئی حرج نہیں۔ صفا کے بعد کوئی نفل نہیں ہوتے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ عمرے کے شکرانے کے طور پہ 2 رکعت پڑھے، لیکن حدیث میں ثابت نہیں ہے، نہ حضور میں بھی نہیں پڑھے۔ عورتیں بھی جنازہ پڑھ، جب وہ مر جاتی ہیں ہم ان کا جنازہ پڑھتے ہیں تو وہ مردوں کا کیوں نہ پڑھیں، وہ بھی پڑھ سکتی ہیں۔ کہتے ہیں جی ٹخنے ننگے رکھنے کا حکم ہے، لیکن یہاں کے لوگ نہیں رکھتے تو قیامت میں پکڑے جائیں گے، آپ اور میرے ذمہ تو نہیں ہے نا۔ عمرہ مسجد عائشہ سے کریں یا کہیں سے کریں، طواف بھی کریں گے، صفا مروہ بھی دوڑیں گے۔ دار ارقم بھی سب گھر حرم میں آ گئے ہیں، فوت ہو گئے، ان کے لیے طواف کریں، بالکل کریں۔ دجال کا منکر کافر ہے، بالکل کافر ہے، چونکہ وہ حدیث سے ثابت ہے اور متواتر احادیث ہیں۔ بہرحال سلفی حضرات بھی بالکل ٹھیک ہے، وہ قرآن و حدیث پہ عمل کرتے ہیں۔ اب بعضی فرقہ جو ہے وہ باطل فرقہ ہے۔ ہندوستان میں CAB پتہ نہیں NRC پاس ہونے کے بعد لوگ احتجاج کر رہے ہیں، مرنے والا شہید ہے، بہرحال وہ کیوں احتجاج کرے پہلے یہ پتہ لگے، اگر ان کا احتجاج حق پر ہے تو پھر شہید ہوگا۔ میرے نانا کو تکلیف ہے دل کی، اللہ شفا عطا فرمائے۔ جو آدمی سعودی عرب میں عمرے کی نیت سے آیا، عمرہ کیا، پھر گیا، وہ جس میقات سے بھی کہا، اگر پھر میقات سے پھر مکے میں آئے تو عمرہ کرنا ہوگا۔ بہرحال جو بھی مسجد عائشہ کے لیے جائے اس پر عمرہ واجب نہیں ہے، کرنا چاہے کرے، نہ کرنا چاہے نہ کرے۔ بحرین سے آپ کو دوستوں نے سلام کہا ہے، اللہ خوش رکھے۔ حیض کی حالت میں سعودی عرب پہنچے، اگر آپ نیت کر کے آئی ہیں عمرے کی، پھر بیٹھی رہیں مکے میں، جب پاک ہو جائیں عمرہ کر کے فارغ ہوں پھر مدینہ شریف جائیں۔ سود پر گاڑی لینا ناجائز ہے۔ عورت کو اسکارف پتہ نہیں کیا ہے، بہرحال اسکارف یا دوپٹہ جو بھی ہے لازم بالوں کو چھپا کے رکھے۔ ہر طواف کے لیے نیت ضروری ہے، کوئی عمل بغیر نیت کے نہیں ہوتا۔ میرے بیٹے کو گردن میں درد ہوتا ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ بیٹی کی شادی اللہ کرے، ہر بیٹی کی شادی اچھی جگہ ہو جائے۔ میری بہنوں اولاد نہیں، اللہ سب کو صاحب اولاد کرے۔ اگر آدمی اس وقت حرم میں ہے،
افضل یہ ہے کہ طواف کریں. قرآن ہر جگہ پڑھ سکتا ہے لیکن طواف اس کے علاوہ کہیں نہیں کر سکتا. والدین کو اولاد کے اعمال کا ثواب بھی پہنچتا ہے، بالکل پہنچتا ہے. مرحوم والدین کو بھی بخشیں، پوری امت کے لیے بھی دعائیں کریں. 2 بیٹی ہیں، ان کی شادی نہیں ہو رہی، اللہ آسان فرما دے. قطرے آنے کی بیماری ہو تو غسل واجب نہیں ہوتا، لیکن ہر نماز کے لیے وضو کرنا پڑے گا. بینک کو کرائے کے لیے جگہ دینا، کوشش تو کریں کہ نہ دیں، لیکن دیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا. اور بینک میں جو کام کرتے ہیں ان کی نوکری ہے، تنخواہ تو ان کی حلال ہے. مدینے جاتے ہیں نہیں، جب اللہ توفیق دیتا ہے تو جاتے ہیں. دم مکے میں دینا ہے، جب اللہ توفیق دے جا کے دے دیں، بینک میں دے دیں یا کسی جمعیہ خیریہ میں دے دیں. بہرحال میرے جو جراثیم ہوتے ہیں ولادت کے، وہ مردہ ہے. بہرحال اب ڈاکٹروں سے علاج بھی کرائیں اور 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے دعا کیا کریں. گھر میں چھوٹے چھوٹے جھگڑے ہوتے ہیں، لا حول پڑھا کریں. پیشاب کے قطروں کا عمرہ ہو جائے گا. آپ کو عالم محمد نے اٹلی سے السلام علیہ السلام حلق ہوٹل میں جا کے خود کر سکتے ہیں. بالوں بابوں کے متعلق پتہ نہیں کیا لکھا ہے، اللہ عالم. اللہ کہتے جی کہ اسماعیلی فرقہ جو ہے، آغا خانی بھی کہلاتے ہیں، اسماعیلی بھی کہلاتے ہیں. یہ شیعہ کا بدترین قسم ہے. شیعہ جو ہیں ان کی تو کئی قسمیں ہیں نا، کئی. حضرت شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے کتاب منہاج السنہ میں تقریباً 360 قسمیں ذکر کی ہیں. لیکن یہ آغا خانی جو ہے نا، یہ تو سب سے بدتر فرقہ ہے. شیعہ ہے لیکن بدتر کہ انہوں نے اللہ کے فرائض کا بھی انکار کر دیا، اور یہ آغا خان کو نعوذ باللہ خدا کا درجہ دیتے ہیں. تو ان سے تعلق رکھنا ناجائز ہے. صدقہ کا معنی یہی ہوتا ہے کہ خیرات کے طور پہ ہدیہ ہوتا ہے، کسی کو ہدیہ کرنا. صدقہ دینے کی بہترین شکل یہ ہے کہ مستحقوں کو دیا جائے، غریبوں کو، بیواؤں کو، یتیموں کو. اگر مکہ مدینے میں آپ دیتے ہیں تو یہ جو حرم کے خادمین حرم میں کام کر رہے ہیں، صفائی کر رہے ہیں، حرم کے باہر صفائی کی، یہ مستحق لوگ کسی سے مانگتے بھی نہیں ہیں اور دل لگا کے اللہ کے گھر کا کام کر رہے ہیں. کہ کبھی کبھی وہ تھوڑی سی چیز جو ہے نا، وہ اللہ کو اتنی محبوب ہوتی ہے کہ اس کا مقابلہ کروڑوں روپے بھی نہیں کر سکتے. اصل بات تو اخلاص ہے نا دل کا، کہ کس نے اللہ کی راہ میں خالص اللہ کی رضا کے لیے، پھر جو اس کے پاس تھا اسے دے دیے. اس کی طاقت ہی اتنی تھی تو وہ کیا کرے. کیا کہتے ہیں جی کہ ایک مفتی صاحب کے ہاتھ میں میرے 7,10,000 کی رقم ڈوب گئی ہے، تو وہ مفتی مفت سے ہوگا، فتوے سے نہیں ہوگا. ایک مفتی ہوتے ہیں جو دین کا فتویٰ دیتے، یہ ہوگا مفت والا مفتی. اچھا ہے کھا گیا رقم تمہاری، تم نے جو غلط لوگوں کو مفتی بنا دیا ہے، عالم بنا دیا، نتیجہ تو بھگتنا پڑے گا نا. اب کیا کریں، آپ دعویٰ کرو اور کیا کرو، اللہ سے مدد مانگو.